الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ یہ ماہ ربیع الاول ہے اور ربیع الاول میں 4 بڑے اہم کام ہوئے ہیں۔ نمبر 1، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت وہ اسی ماہ مبارک میں ہوئی۔ نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت ملی ہے وہ بھی ماہ ربیع الاول میں ملی۔ اور نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی ہے وہ بھی اسی مہینے میں ہوئی۔ اور نمبر 4، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال وہ بھی اسی ماہ ربیع الاول میں۔ تو گویا آپ کی ولادت مبارکہ، آپ کی بعثت، آپ کی ہجرت اور آپ کی وفات، یہ چاروں چیزیں ماہ ربیع الاول میں ہوئی ہیں۔ اگرچہ بعض حضرات نے بعض تاریخوں میں اختلاف کیا ہے، لیکن ایک قول یہ بھی ہے کہ ہجرت بھی اسی مہینے میں ہوئی ہے اور ایسے ہی بعثت آپ کی اور نبوت بھی آپ کو اسی مہینے میں ملی۔ تو ان 4 چیزوں میں ایک چیز کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ کو اس قوم کے لیے بھیجا گیا، آپ کے سر پر نبوت کا تاج سجایا گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد کیا ہیں، آپ کیوں تشریف لائے؟ تو ہماری آج کی گفتگو کا عنوان ہے بعثت مصطفیٰ کے مقاصد۔ یوں تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بے شمار مقاصد ہیں، مگر میں آج کی مجلس میں آپ کو ان مقاصد میں سے 10 مقاصد عرض کرنا چاہوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں سب سے پہلا مقصد وہ تھا کہ آپ نے دنیا والوں کو یہ پیغام دینا تھا کہ صرف اللہ کی عبادت کرو۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کی آمد سے پہلے لوگ کفر اور شرک میں مبتلا، یوں سمجھیں کہ خداؤں کی تعداد کم تھی، پوجا کرنے والوں کی تعداد کم تھی اور خداؤں کی تعداد زیادہ تھی۔ ایک آدمی نے کئی خدا بنا رکھے تھے، یہ میرا خدا ہے، رب ہے، مجھے یہ بیٹا دے گا، یہ رب ہے مجھے مال دے گا، یہ رب ہے مجھے بیٹیاں دے گا، یہ رب ہے جو مجھے خوشیاں دے گا۔ یعنی مختلف اغراض و مقاصد کے لیے مختلف انہوں نے اپنے رب بنائے ہوئے تھے، خدا بنائے ہوئے تھے۔ ایسے موقع پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور آپ کی
بعثت کے مقاصد میں یہ بات شامل کی کہ آپ انہیں توحید کی دعوت دیں، ان کے عقائد ٹھیک کریں۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا ہے اور اس کا مقصد أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، وہ لوگوں کو بتائیں کہ اللہ کی عبادت کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت سے اجتناب کرو۔ اللہ رب العزت کے علاوہ جن جن چیزوں کی عبادت کی جا رہی تھی یا جن جن چیزوں کی عبادت کی طرف دعوت دی جا رہی تھی، یہ سب طاغوت میں شامل، تو اس سے بچو اور اللہ کی عبادت کرو۔ گویا آپ کے مقاصد میں پہلا مقصد توحید کی دعوت دینا، آپ کے مقاصد میں پہلا مقصد لوگوں کے عقائد کا صحیح کرنا، کیونکہ اگر عقیدہ صحیح نہیں ہے تو کوئی آدمی بیت اللہ میں الٹا لٹک کے بھی عبادت کرے گا تو اس کی عبادت قابل قبول نہیں ہوگی۔ اسی مضمون کو ایک دوسری آیت میں بھی بیان فرمایا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تم اسی کی عبادت کرو، اسی میں تمہارے لیے بہتری ہے اور بھلائی ہے کہ عقیدہ تمہارا صحیح ہوگا تو تمہاری دیگر عبادات بھی قبول ہوں گی۔ نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں دوسرا مقصد ہے کتاب اللہ کی تعلیم۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ سورہ بقرہ میں بڑی وضاحت کے ساتھ اس بات کو بیان فرمایا کہ آپ کے بعثت کے مقاصد میں ایک مقصد ہے یعلمہم الکتاب، کہ وہ کتاب کی تمہیں تعلیم دے۔ بعض جگہ ہے یتلو علیہم الکتاب، قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کرے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتاب، کتاب اور حکمت کی تمہیں تعلیم دیں۔ قرآن مجید کی آپ نے تعلیم دی، قرآن مجید کی ایک ایک آیت کی آپ نے وضاحت فرمائی، یہ آپ کی بعثت کے مقاصد میں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، ہم نے قرآن مجید آپ کی طرف نازل اس لیے کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اس کی تشریح کریں۔ جبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات وہ حجت اور دلیل ہے، اس لیے کہ آپ مبین کتاب، مفسر کتاب ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ اہل علم احادیث کو تفسیر قرار دیتے ہیں قرآن مجید کی، کہ قرآن مجید کی تشریح احادیث میں کی گئی۔ آپ معلم کتاب ہیں، قرآن مجید کی تعلیم آپ نے دی اور اس ایک ایک آیت کی میں نے عرض کیا کہ تشریح کی۔ نمبر 3، جیسے آپ معلم کتاب ہیں تو ایسے ہی آپ معلم حکمت بھی ہیں۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، حکمت کی بھی آپ تعلیم دیتے ہیں۔ علم ایک الگ چیز ہے، حکمت ایک الگ چیز ہے۔ حکمت ایک ایسا نور ہے جو انسان کو اس کے ہدف تک پہنچا دیتا ہے۔ حکمت ایک ایسا نور ہے جب انسان کو مل جائے تو حق اور باطل کے درمیان میں امتیاز کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ حکمت کے ذریعے سے انسان بلندیوں تک پہنچ جاتا ہے، علم سے راستہ دکھائی دیتا ہے، اور میں نے عرض کیا کہ حکمت سے انسان رفعت اور بلندیوں تک پہنچ جاتا ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف کتاب کی تعلیم دینے ہی نہیں بلکہ حکمت کی تعلیم دینے بھی تشریف لائے۔
حکمت، دانائی، بصیرت یہ آپ کے بعثت کے مقاصد میں ایک مستقل مقصد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، جس کو حکمت مل گئی سمجھو اس کو خیر کثیر مل گئی۔ ہمارے عام معاشرے میں بھی کہتے ہیں نا کہ فلاں آدمی بڑی حکمت اور بصیرت والا ہے، جس کے پاس حکمت اور بصیرت کی نعمت ہوگی وہ شر نہیں پھیلائے گا، وہ حکمت اور بصیرت کی طاقت سے شر کو ختم کرے گا، آپس میں فتنے نہیں کھڑا کرے گا، ان فتنوں کی سرکوبی کرے گا، گھریلو معاملات میں لڑائیاں جھگڑے نہیں ہوں گے، ان کی سرکوبی کرے گا۔ یہ ہے حکمت۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں حکمت، بصیرت، دانائی مانگنی بھی چاہیے۔ یہ جو چھوٹی چھوٹی باتوں میں لڑائیاں اور جھگڑے اور فتنے ہم دیکھتے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو حکمت، بصیرت اور دانائی سے کوسوں دور ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ نعمت نصیب فرمائے۔ نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں ایک چوتھا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پورے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، جب پوری کائنات کے لیے آپ رحمت ہیں، ایک لطیف اشارہ بھی مل گیا، آپ کے بعد پھر کوئی نبی نہیں ہے۔ جبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، آپ نے فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا نبی بعدی ولا رسول، نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، اب میرے بعد قیامت تو آ سکتی ہے، نبی کوئی نہیں۔ انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت دونوں یوں قریب قریب ہیں جیسے یہ دو انگلیاں قریب قریب، جیسے ان دو انگلیوں کے بیچ میں کوئی تیسری چیز نہیں ہے، بس ایسے ہی میرے اور قیامت کے درمیان میں کوئی الگ نبی نہیں ہے۔ نمبر 5، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں ایک مقصد ہے تبشیر و انذار۔ تبشیر کا مطلب ہوتا ہے جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لیں ان کو جنت کی بشارت دی جائے، اور جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار کریں، نہ مانیں، منہ موڑ لیں، ایسے لوگوں کو جہنم سے ڈرایا جائے۔ سارے انبیاء علیہ السلام کی یہ صفات ہیں، اور سارے انبیاء کرام کی بعثت کے مقاصد میں یہ بات شامل ہے۔ جب ارشاد فرمایا رسولا مبشرین ومنذرین، اور دوسری جگہ فرمایا وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، ہم نے جو رسول بھیجے ہیں وہ بشارتیں دینے والے اور ڈرانے والے۔ نمبر 6، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں ایک چھٹا مقصد ہے تزکیہ اور تقوی کی دعوت دینا، یعنی اللہ سے ڈرو، گناہ نہیں کرو، تزکیہ، تقوی۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم۔ تزکیہ، تقوی، گناہوں کو چھوڑو، اللہ سے ڈرو، اور بارگاہ الہی میں جب تمہاری پیشی ہو تمہارے نامہ اعمال میں اس کی نافرمانی درج نہیں ہونی۔ یہ مقصد صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی نہیں، دیگر انبیاء کرام نے بھی یہ کام کیا ہے کہ لوگوں کو تقوی کی تعلیم دی ہے کہ اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب گناہوں کو چھوڑو، گناہوں کو چھوڑو۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون، تم ڈرتے نہیں ہو؟ حضرت نوح نے یہ دعوت اپنی قوم کو دی۔ دوسری جگہ فرمایا اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون، حضرت لوط علیہ السلام نے بھی یہی دعوت دی۔ تیسری جگہ فرمایا اذ قال لهم اخوهم
ہود الا تتقون، گویا حضرت ہود علیہ السلام نے بھی یہی دعوت دی، تو یہ تمام انبیاء کرام کی مشترکہ دعوت یہ بھی تھی کہ تزکیہ اور تقوی اختیار کرو اور اللہ کی نافرمانی سے بچو۔ نمبر 7، انبیاء علیہ السلام کی ایک مشترکہ دعوت اور جس کے لیے ان کی بعثت ہوئی وہ یہ کہ بگڑے ہوئے معاشرے کی اصلاح کی جائے۔ معاشرے میں جو جو خامیاں ہیں، جو جو خرابیاں نظر آ رہی ہیں، ان کو نامزد کر کر کے کہا جائے یہ غلط ہے اس کو چھوڑو، یہ غلط ہے اس کو چھوڑو، یہ غلط ہے اس کو چھوڑو۔ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، جتنی ہم میں طاقت ہے ہمارا مقصد اصلاح معاشرہ ہے۔ اہل علم جو انبیاء علیہ السلام کے نائبین ہیں، ان کے فرائض میں یہ بات شامل ہے، حکمت، بصیرت اور دانائی کے ساتھ معاشرے کے اندر جو خامیاں اور برائیاں پائی جاتی ہیں ان کی اصلاح کی جائے۔ بگڑے ہوئے معاشرے کو درست لائن پر لانا، یہ جیسے انبیاء کرام علیہ السلام کی ذمہ داریاں ہیں اور ان حضرات کی بعثت کے مقاصد ہیں، سو ان کے نائبین اہل علم کی بھی یہ ذمہ داری ہے۔ نمبر 8، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر تمام انبیاء علیہ السلام ان کی بعثت کے مقاصد میں ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ لوگوں کو اخروی زندگی کی طرف دعوت دیں۔ جو زندگی ہماری ہے یہ بہت عارضی ہے، آج ہے تو کل نہیں ہے، یہاں کسی کے لیے دوام نہیں ہے، جو آیا ہے جانے کے لیے آیا ہے۔ آئے روز جو جنازے اٹھاتے ہیں یہ مجھے اور آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ یہ جو کچھ نعمتیں، جو عمر تمہاری ہے جانے والی ہے۔ یا صاحبی لا تغترر بتنعم فالعمر ينفد والنعیم یزول وَإِذَا حَمَلْتَ إِلَى الْقُبُورِ جَنَازَةً فَعْلَمْ بِأَنَّكَ بَعْدَهَا مَحْمُولُ۔ اے میرے دوست، یہ نعمتوں پہ اتراؤ غرور نہ کرو، اپنی صحت پہ، جوانی پہ، خاندان پہ، دولت پہ زیادہ ناز نخرے نہ کرو۔ فَالْعُمْرُ يَنْفَدُ، یہ عمر آج ہے کل نہیں ختم ہو جائے گی۔ وَالنَّعِيمُ يَزُولُ، یہ نعمتیں چلی جائیں گی۔ وَإِذَا حَمَلْتَ إِلَى الْقُبُورِ جَنَازَةً، اور جب تم کوئی جنازہ قبرستان کی طرف اٹھا کر لے جاؤ تو فَعْلَمْ بِأَنَّكَ بَعْدَهَا مَحْمُولُ، اس کے بعد تمہارا نمبر بھی آنے والا ہے، تمہیں بھی اٹھا کر لے جایا جائے گا۔ تو کب تک غیروں کے جنازے اٹھائیں گے؟ ہمارا نمبر نہیں آئے گا، ہم سب لائن میں ہیں، کسی کا نمبر جلدی ہے، کسی کا قدر تاخیر سے۔ یہ اخروی زندگی کی طرف متوجہ کرنا یہ بھی انبیاء علیہ السلام کے مقاصد میں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، میں ایک بڑے عذاب کے حوالے سے ڈر رہا ہوں کہ تم کسی آزمائش میں نہ آ جاؤ۔ اللہ کی عبادت کرو، غلط عقیدے کو چھوڑ دو تاکہ تمہارا انجام اچھا ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیها لتجزى كل نفس بما تسعى، قیامت آنے والی ہے جس میں جس نے جو عمل کیا ہے تو اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ بلکہ میں عرض کر رہا ہوں تمام انبیاء علیہ السلام نے اخروی زندگی کی دعوت دی ہے۔ یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، ہر نبی نے اس دن کی ملاقات سے تمہیں ڈرایا ہے۔ حدیث میں ہے ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ لیس بینہ وبینہ ترجمان،
فینظر ایمن منہ فلا یرا الا ما قدم وینظر اشأم منہ فلا یرا الا ما قدم وینظر بین یدیہ فلا یرا الا النار تلقاء وجہ فاتقوا النار ولو بشق تمر. تم میں کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو بچ جائے، ہر ایک نے اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے، ہر ایک نے جانا ہے، اور اس کے اور رب کے درمیان میں کوئی ترجمان نہیں ہوگا، براہ راست گفتگو کرنی ہوگی. پھر وہ دائیں بائیں جھانکے گا کوئی میری مدد کے لیے آ جائے، جن کے لیے میں نے جھوٹ بولے، جن کے لیے میں نے غیبتیں کی، جن کے لیے میں نے دھوکے کیے، فراڈ کیے، شاید آج کوئی میرا معاون ہو. فلا یرا الا ما قدم، سوائے اپنے اعمال کے کچھ نہیں ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخرت کی فکر کے لیے ساری باتیں ارشاد. انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا ایک بڑا مقصد لوگوں کو اخروی زندگی کی طرف متوجہ کرنا. نمبر 9، عدل و انصاف کا قیام. یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں ہے. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا ونزع الموازین القسط لیوم القیامہ، ہم انصاف کا ترازو قیامت میں رکھیں گے. والوزن یومئذ الحق، وزن ہوگا. فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ. جن کے نام اعمال اچھے ہوں گے، وزنی ہوں گے، وہ عیش و عشرت کی زندگی میں ہوں گے، ورنہ وہ جہنم میں جائیں گے جن کے اعمال ثقیل نہیں بلکہ خفیف اور کمزور ہو. انصاف کا ترازو آپ لے کر آئے. تمام انبیاء علیہ السلام عدل و انصاف کے داعی تھے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا حکم دیا ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان. اللہ تعالیٰ تمہیں عدل و انصاف کی دعوت دیتے ہیں. اپنی ذات کے ساتھ بھی انصاف کرو. وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ وَلِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ وَلِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ فَأْتِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، جس کا جو حق بنتا ہے اس کو دو. انصاف ہے. سو انصاف آدمی اپنے ماتحتوں کے ساتھ بھی کرے، انصاف اپنے سینئر کے ساتھ بھی کرے، انصاف اپنی بیوی بچوں کے ساتھ بھی کرے، انصاف اپنے استاد، شاگرد، مریدین، مشائخ، ہر شعبے کے اندر اس آیت کا مصداق موجود ہے. ہر شعبے میں اس کی ضرورت ہے. آدمی عدل و انصاف سے کام. نمبر 10، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کا ایک مقصد ارشاد فرمایا کہ جہاں میں معلم ہوں یعلمہم الکتاب والحکمہ، جہاں میں حکمت کا معلم ہوں، جہاں میں تقوی کا معلم ہوں، جہاں میں کتاب کا معلم ہوں، وہاں میری بعثت کا ایک مقصد ہے. انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، اللہ نے مجھے اس لیے بھیجا ہے تاکہ میں لوگوں کے اخلاق کو صحیح کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار صفات ہیں، مگر قرآن مجید میں جس صفت کو جلی حروف کے ساتھ بیان کیا گیا ہے وہ ہے انک لعلی خلق عظیم، آپ عظیم اخلاق کے مالک. سو عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ 10 مقاصد میں نے بطور نمونے کے پیش کیے، ورنہ بہت سارے مقاصد ہیں جو اہل علم نے جمع کیے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام کی بعثت کے کیا کیا مقاصد. سو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رہنمائی کی گئی ہے ہم اس پہ کتنا اتر رہے ہیں. ہم نے قرآن سیکھ لیا، ہمارے اخلاق بہتر ہو گئے، ہمارے اندر عدل و انصاف آ گیا، ہمارے عقائد صحیح ہو گئے، ہم نے جو بشارت کی آیتیں تھی اور ڈرانے کی ان سے کچھ سبق حاصل کیا، معاشرے کے اندر جو بگاڑ ہے اس کی اصلاح کے لیے یا اپنی اصلاح کے لیے ہم فکر مند ہوئے. یہ ساری چیزیں قابل غور ہیں.
اگر الحمدللہ یہ سب چیزیں ہمارے پاس ہیں، اللہ کا شکر ادا کیجئے، اور اگر نہیں تو فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس مشن کو لے کے آئے، جس مقصد کے لیے تشریف لائے، اس مقصد پر ہماری نظر نہ ہو اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی بنا کر ہم شریعت کے حدود کو بھی پامال کر دیں، یہ چیز شاید ہمیں مستقبل میں شرمندہ کرے۔ ربیع الاول کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی، اور یاد رکھیں آپ کی ولادت کا تذکرہ باعث سعادت ہے، اجر و ثواب کا ذریعہ ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ لیکن اب ہمارے یہاں حدود سے تجاوز کرنے کی شکلیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ مثال کے طور پر 12 ربیع الاول کے دن، اولاً تو یہ ولادت کا پکا دن نہیں ہے، ایک بہت بڑی تعداد مورخین کی اس بات پر متفق ہے کہ آپ کی ولادت مبارکہ 8 یا 9 ربیع الاول کو ہوئی ہے، 12 کو نہیں ہوئی۔ چلو مان لیتے ہیں کہ آپ کی ولادت 12 کو ہوئی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا پیر کے دن میری ولادت ہوئی ہے، پیر کے دن۔ آپ سے پوچھا آپ نے روزہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ فرمایا میری پیر کے دن ولادت ہوئی ہے، بس میں پیر کو روزہ رکھتا ہوں۔ ہر پیر اور جمعرات کو آپ روزہ رکھتے ہیں۔ ہم نے اس دن کو عید کا نام دے دیا، عید میلاد النبی۔ یاد رکھیں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کو عید کا نام نہیں دیا، واضح فرمایا عیدیں 2 ہیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ، بس۔ یہ دن بے شک بڑی عظمتوں والا صحیح، مگر ہم اس کو عید کا دن نہیں کہہ سکتے، کیونکہ شریعت نے اس کی اجازت ہمیں نہیں دی۔ عید کے دن تو روزہ نہیں ہوتا نا، اور حضور فرما رہے ہیں میری اس دن ولادت ہوئی، میں نے روزہ رکھا، تو رکھے روزہ۔ آپ کا ارشاد ہے، آپ کی مبارک سنتوں میں یہ بات شامل ہے کہ ہر پیر اور جمعرات کا آپ روزہ رکھتے تھے، ایام 20 کی آپ روزے رکھتے تھے۔ تو آئیے جب روزہ ہے تو عید کیسی؟ تو اس دن کو عید کہنا یہ غلط بات ہے۔ آدمی کو مذہب کبھی بھی جنون اور جذبات کی شکل میں نہیں لینا چاہیے، مذہبی باتیں تو وہ ٹھنڈے دل سے سوچنے کی ہیں۔ اب آپ حیران ہوں گے کہ بعض جگہ عید میلاد النبی کی عنوان سے نمازیں بھی چل پڑی ہیں، اور نہ معلوم آگے آنے والے دنوں میں یہ خرافات مزید کتنی بڑھیں گی۔ ہمارے بریلوی مکتبہ فکر کے علماء کرام جو منصف مزاج لوگ ہیں، یقین جانیے وہ بھی ان خرافات سے بہت تنگ ہیں۔ انہوں نے بھی اپنے مقتدیوں کو، اپنے ماننے والوں کو بارہا اس بات سے منع کی ہے کہ بھائی اتنا نہ آگے جاؤ جس میں کل محبت کے نام پر تم خود شرمندہ ہو جاؤ۔ ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ولادت کے نام پر روڈ بلاک کر کے لوگوں کو پریشان کرنا، آپ تو لوگوں کو راحت دینے آئے۔ جلوسوں میں، جلسوں میں مرد عورتوں کا اختلاط، جوس کی تقسیم پر جو کچھ ہو رہا ہے اس کو دیکھیے آپ۔ تو میری درخواست ہوگی کہ ہمیں اعتدال کا حکم دیا گیا ہے، اس لیے نہیں کہ آپ کے مقابلے میں کوئی فرقہ آپ کو منع کر رہا ہے۔ آپ اپنے یہ اعمال، اپنی یہ حرکتیں سیرت النبی کی روشنی میں دیکھیے۔ اگر سب چیزیں مل رہی ہیں کہ ایسا ہی ہے، آپ نے یہی ہدایات دی ہیں، تو پھر کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد فرمودہ چیزیں اور آپ کی مبارک زندگی میں صحابہ کرام نے وہ کچھ نہیں سمجھا جو ہم نے شروع کر دیا، تو ہمیں بچنا چاہیے، ہمیں اپنی آخرت پر نظر رہنی چاہیے۔ کل ایسی کوئی چیز لے کر ہم حوض کوثر پر نہ پیش ہوں جسے آپ پسند نہ فرمائیں اور ہمیں دھکے دے کر پیچھے کر دیا جائے۔ عقیدہ بحث کی چیز نہیں ہوتی، عشق رسول بھی ایک حد کے اندر رہ کر کیا جائے گا۔ ہم خوشی اور غمی میں اور محبت میں آزاد نہیں ہیں، شریعت کے حدود کے اندر رہتے ہوئے ہم کسی سے محبت کر سکتے ہیں، ہم
خوشی اور غمی کے معاملات کو نبھا سکتے ہیں تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ضروری ہے، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، مگر آپ کی محبت کا دعویٰ کر کے ایسے کام کرنا جن کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو بھی شرمندہ کرنے والی بات ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ارشادات کی بھی مخالفت کی شکلیں سامنے آتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور عقیدت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔